بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پروگرام باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج آپ کے لیے بڑی ہی زبردست ایمان افروز جو ایمان کو تقویت دے گی وہ بات لے کر آیا ہوں۔ میں تو جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا، جب سے میں نے یہ باتیں پڑھی، میں تو ابھی تک محظوظ ہو رہا ہوں۔ اس کی جو اس میں جو ایمان کو تازگی ملی ہے، اس تازگی سے جو ہے انجوائے کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے بھی باتوں باتوں میں یہ بات پیش کروں گا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، دروغ بگردن راوی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرعون نمرود نے جب آگ میں پھینکنے لگا، اس کا جو عملہ تھا وہ آگ میں پھینکنے لگا، کوئی عرصہ اس کا اہتمام کیا گیا، میلوں تک آگ جو ہے وہ جلائی گئی، اور پھر ایک مشین کا اہتمام کیا گیا جیسے منجنیق کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ پھینکنا تھا۔ تو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میں کچھ آپ کے لیے کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا اللہ تعالیٰ پر بڑا تقویٰ ہے اور اللہ کے نبی ہیں، ان سے بڑھ کر تقویٰ کس کا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے اللہ کو پتہ ہے نا کہ مجھے آگ میں پھینکا جانے لگا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جی بالکل پتہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بس پھر میرا وہی وارث ہے، میری حفاظت بھی وہی کرے گا۔ اور آپ پھر واقعہ آپ سب نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر آگ میں پھینکا گیا تو وہ آگ جو تھی وہ گلزار بن گئی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کی آمد ہوئی، تشریف لائے، اور پھر زندگی جو تھی وہ اپنی ڈگر پر چلتی ہوئی ایک موقع پر کوئی صورتحال ایسی ہو گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، اور پھر جب مقام سدرۃ المنتہا آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہاں جو عشاق ہیں انہوں نے کیا بات کہہ دی، کتنی زبردست بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام سے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، بھلے پر جل جاتے لیکن وہ یہ نہ کہتے کہ میں یہیں تک ساتھ دوں گا، کیونکہ وہ اتنی محبت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے تو یہ الفاظ دہرانے ہی نہیں تھے کہ مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ بہرحال ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگے تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل، جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو آپ نے ان سے ایک مکالمہ کیا تھا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہے، بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یعنی آپ ان کی اس وقت مدد کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے اللہ کو پتہ ہے نا کہ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا، تو بس پھر مجھے وہی بچائے گا۔ آج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ آج میری اللہ تعالیٰ سے آمنے سامنے ملاقات جب ہوگی تو اب آپ بتاؤ، میں آپ کے اس بات کا بدلہ اتارنا چاہتا ہوں جو آپ نے میرے جد امجد پر کی تھی۔ آج آپ بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو بات کی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ جب روز محشر آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے، وہ پل صراط جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، نیچے آگ کا سمندر ہوگا، اوپر سے آپ کی امت گزرے گی، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت لے دیجیے کہ میں اس پل پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ میرے پروں کے اوپر سے گزر جائے اور اس کو اس پل صراط کا امتحان جو ہے وہ امتحان نہ لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ سے یہ بات کروں گا۔ جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ خواہش پوری کر دی ہے،
اور اجازت دے دی ہے کہ روز محشر جب میری امت پل صراط پر سے گزرے تو آپ اپنا پر بچھا دیجئے تاکہ میری امت جو ہے وہ بغیر کسی لرزش کے پل کے اوپر سے گزر جائے۔ تو ایک بزرگ ہمارے حضرت شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس واقعہ پر یہ شعر لکھا: پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے لیے وحی لے کر آتا رہا، جو اللہ تعالیٰ کا مقبول محبوب فرشتہ ہے، ہم اس کے پر کے اوپر سے پاؤں رکھ کر گزریں، کیسے گوارا ہم کریں گے؟ تو لہذا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، کہ ہمیں پل صراط سے کچھ اس طرح سے گزار دیجئے کہ پل کے راہ گزر کو بھی خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلے جبرائیل اپنا پر بچھائے رکھیں لیکن ہم اپنے پاؤں ان کے پر پہ کیوں رکھیں؟ آپ ہمیں گزار ہی ایسے دیجئے پل صراط سے کہ ان کے پر کو بھی خبر نہ ہو۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنا اہتمام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی بخشش کے لیے۔ اور پھر آپ کی یہ حدیث مبارک بھی ہے جس کا مفہوم پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جاتا۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔